ضاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رمضان مبارک میں روزے داروں میں بعض غلط غذائی عادات ہوتی ہیں جو روزے کے دوران میں ان کے لیے تھکن اور دیگر بہت سی مشکلات کا سبب بنتی ہیں۔ یہ عادات انسانی صحت پر منفی طور سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سحری کے وقت بہت سارا پانی پینا رمضان میں پورے دن جسم کو پیاس سے بچاتا ہے۔ تاہم سحری کے وقت بہت زیادہ پانی پی لینے سے گردے کا کام بڑھ جاتا ہے کہ وہ پانی سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اسی طرح پیشاب کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ چیز دن بھر پیاس میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی واسطے سحری کے وقت پانی والے پھلوں کے استعمال کی ہدایت کی جاتی ہے۔ افطار کے وقت براہ راست ٹھنڈا پانی پینا معدے اور آنتوں کی جانب خون کی گردش کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کا نظام ہاضمہ مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ غذائی ماہرین یہ ہدایت دیتے ہیں کہ افطار کے بعد نیم گرم یا کمرے کے درجہ حرارت والا پانی یا کھجور کے ساتھ دودھ پینا چاہیے۔ اسی طرح افطار کے بعد ٹھنڈا پانی پیا جا سکتا ہے۔ تاہم افطار کے دوران ایسا کرنے سے معدے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہاضمے کا مسئلہ، موٹاپا اور تیزابیت جیسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانے سے جسم میں چکنائی اکٹھی ہوتی ہے اور موٹاپے اور کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میٹھا کھانے سے قبل تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے۔ بہتر ہے کہ میٹھا ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ کھایا جائے۔ یہ روزانہ نہیں کھانا چاہیے۔ نم اور مسالے تو آپ کی جانی دشمن ہیں۔ زیادہ نمک والی اشیاء یا اچار اور چٹنی یہ جسم سے پانی ختم کرنے کا عمل بڑھانے میں مددگار ہیں۔ اسی کے سبب انسان کو مستقل صورت میں بالخصوص روزے کے دوران پیاس محسوس ہوتی ہے۔ ان کے زیادہ استعمال سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تلے ہوئے اور چکنائی والے کھانوں سے دور رہیں۔ افطار کے آغاز کے لیے بہترین چیز کھجور ہے۔ اس سے خون میں شکر کی سطح معتدل اور آسان صورت میں بلند ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ رمضان میں ورزش کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم ورزش کے تمام انسانی اعضاء کے لیے کئی فوائد ہیں اور یہ صرف وزن میں کمی تک محدود نہیں۔ رمضان میں ورزش کا بہترین وقت افطار سے 1 گھنٹہ قبل یا پھر افطار کے کم از کم 2 گھنٹے بعد ہے۔ رمضان میں ان باتوں پر عمل بہت لازمی ہے۔ اس سے رمضان آرام و سکون سے گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔